بزم خواتین امت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، صدق الله العظيم۔ قادری اللہ رہے آغا سے اعظمی ظلم دمز شیخ احمد رضا کا قطب عالم ظلم، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ تھوڑی آواز بڑھائیے، ہلکا سے ایک چھوٹی سی۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء کیا اللہ۔ بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا بس میرا ارے اللہ کے بندوں کچھ بول تو جاؤ، سیدھے ہو کے بیٹھیے، ہر جگہ آرام نہیں کیا جاتا ہے کہ کام دیکھتے ہیں، مدینہ بولنا ہے۔ بس میرا مدینہ ہے، اٹھ کے جا
توجہ ہے، یہ وہی مدینہ پاک ہے جہاں کے لیے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت بها، تم میں جو مدینے میں مر سکتا ہے، توجہ، بہت دیر آپ نے بے توجہی کر لی، اب کچھ دیر میری طرف توجہ کرو، اور بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہو، کہنے کے باوجود بھی نہیں بول رہے، جبکہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب بھکاری ہیں۔ بولو بھکاری ہو کہ نہیں؟ کم سے کم اظہار تو کرو بھکاری ہو، لیکن کس کے در کے بھکاری ہو؟ اس پاکیزہ در کے بھکاری ہو جس کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس گلی کا گدھا ہوں میں جس کا۔ ہم بھکاری بھی ہیں تو بہت بڑی بات، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پہ۔ بستی بستی خریا خریا نعرے تکبیر۔ میں نے حدیث پاک پڑھی، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جن میں جو مدینے میں مر سکتا ہے اسے چاہیے کہ مدینے میں مر جائے۔ اونچا بولو، کیا کہا؟ مدینے میں مر جائے۔ اے میرے آقا، اگر کوئی مدینے میں مر جاتا ہے اس سے کام کیا ملے گا؟ سرکار فرماتے ہیں فإني أشفع لمن يموت بها، جو مدینے میں مر جائے گا قیامت کے دن تمہارا نبی اس کی شفاعت کرے گا۔ چچا سبحان اللہ بولیے، سر نہ ہلائیے، سر ہلانے سے کچھ نہیں ملتا ہے، سبحان اللہ کہنے سے ملتا ہے۔ محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ بڑے لوگ اگر زبانیں ہلائیں گے تب چھوٹوں کے سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ابھی مولانا اقبال مصباحی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، میں یہاں کھانا کھا رہا تھا اور سن رہا تھا، بڑی اصلاحی گفتگو تھی۔ اللہ قبول فرمائے اور اسی ڈگر پر آپ کو چلائے اور مجھے بھی چلائے۔ تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لانے والے ہیں، سرکار مسوری کا فیض لے کر حضور حسانی منت، تو ان کا بھی آپ کو دیدار کرنا ہے، تو کم سے کم آنے سے پہلے ایسا ماحول تو بنا لو تاکہ ان کو لگے مصطفیٰ کے گھر والوں سے ایسے ہی پیار کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بھیا؟ منہ کہاں چھپا لیا آپ نے؟ منہ نیچے کر لیا۔ عورتوں کے لیے پردہ ہے، تمہارے لیے نہیں ہے نا۔ پردہ مردوں کے لیے نہیں ہوتا، عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن کو پردہ کرنا چاہیے وہ بے پردہ ہے، اور جن کو پردہ نہیں کرنا چاہیے وہ بلا وجہ پردہ کرتے گھوم رہے ہیں۔ جتنوں نے ایسا کیا آپ بھی کیجیے، ہاں تھوڑا نیچے کیجیے رومال کو، مفرل کو، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، چہرہ کھولنا چاہیے آپ کو، اور اگلی بار میں چہرہ سجا بھی لیجیے تاکہ کھولنے کے قابل ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حق ہے۔ منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں؟ جی جی، چہرہ مصطفیٰ کی سنت کے مطابق کیجیے تاکہ چہرہ دیکھ کر پتہ چل جائے مصطفیٰ کا چاہنے والا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ۔ ابھی حیرت کی بات یہ ہے، میں آ رہا تھا راستے میں تو ایک جگہ میں رکا یہ پوچھنے کے لیے کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، وہاں چکی لگی ہوئی تھی، آٹا پیستے ہیں، چکی جو ہوتی ہے۔ میں نے بچے کو اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد اب دل میں اندر اندر یہ چل رہا تھا کہ یہ غیر مسلم نہ ہو، چونکہ حالات ایسے چلے۔ تھوڑی دیر کے اندر اس کا باپ بھی آ گیا، اس کی بھی داڑھی نہیں تھی، ہم سمجھے یہ بھی غیر مسلم ہوگا۔ اس کے بعد مولانا صاحب کے بھانجے سے بات کرائی، اس نے سلام کیا تھا نا، جیسے ہی سلام کیا تو دل میں دل پڑ گیا، خوشی ہو گئی، کم سے کم چلو مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے چہرے بنائیے کہ ہم جیسے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہم جس بستی میں ایڈریس معلوم کر رہے ہیں یہ مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی بستی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ اب شعر ذرا سنیے گا، میرے سرکار نے کہا، ارشاد فرمایا، پہلے حدیث سن لیں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت بها
اگر تم میں کوئی مدینے میں مر سکتا ہے اسے چاہیے کہ مدینے میں مر جائے. بول یار پیار سے. ہندوستان کے بڑے بڑے اچھے افراد یہاں بیٹھے, ان سے پوچھئے آپ کو اگر کہا جائے کہ موت کی تمنا کرے, نماز فجر پڑھو اور کہو اللہ مجھے موت دے دے, یہ کہیں گے فتویٰ لگائیں گے جائز نہیں ہے. ان سے پوچھو یہ کہیں گے جائز نہیں ہے. مگر میں آپ کو ایک ایسی موت کی بات بتا کے جا رہا ہوں جس کو یہ جائز بھی کہیں گے ثواب بھی کہیں گے. آپ کہیں گے مولانا کون سی موت ہے؟ میں نے کہا اس موت کو مدینے کی موت کہا جاتا ہے. کے پاس سے جبائے مولائے کائنات جانشین سرکار مسعودی حضور سیدی سرکار حسان کے نور واسطی حسانی ملت کی آمال دونوں ہاتھوں اٹھا کے استقبال کریں. نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے رسالت. اسماعیلی دولہا, اسماعیلی دولہا, اسماعیلی دولہا. آمد حضور حسان ملت, آمد حضور حسان ملت, آمد حضور حسان ملت, آمد حضور حسان ملت. فیضان سرکاران مسعودی, فیضان سرکاران مسعودی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اب بیٹھے. اب بیٹھ جائیں تو میں شروع کر دوں. آپ بھی بیٹھ گئے بھیا, ساتھی ہو. اے بابو, اے بھیا, ایک کہا ہو گیا, بیٹھو نا, بات چیت محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ. اب میں کہوں گا نہیں, کبھی سنائی دیتا ہوں, اس کے بعد آپ عقل مندی کا مظاہرہ خود کر دیجئے گا. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من قال سبحان اللہ و بحمدہ حطت خطایاہ و ان کانت مثل زبد البحر. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے, ترجمہ دھیان سے سن بھائی, جو سبحان اللہ الحمدللہ, اونچا بولو کیا کہا میں نے, اور دوسرا کیا ہے, دو کلمے ہیں. فرمایا جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے حطت خطایاہ, اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے مولانا سینکڑوں گناہ معاف کیے جاتے ہیں تو ہزاروں کیے بیٹھے, ہزاروں کیے جاتے ہیں تو لاکھوں کیے بیٹھے. اگر لاکھوں کیے جا رہے ہیں تو بے شمار ہماری زندگی میں گناہ ہے, ہم کیا کریں؟ میں کہوں گا پیارے حدیث کا آخر جملہ سن لے. سرکار فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, اگرچہ سمندر کے دھاگوں کے برابر گناہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیا کرتا ہے. اس لیے یہ پیغام لے کر جائیں, پیغام حق, پیغام اعلیٰ حضرت تحفظ عقائد اہل سنت کانفرنس سے. ہم اگر چلیں گے تو سبحان اللہ بولیں گے, اٹھیں گے تو سبحان اللہ بولیں گے, اگر جائیں گے سفر کر رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی چلا رہے ہیں تب بھی سبحان اللہ کی صدا بلند ہوگی. بھائی میری طرف دیکھ, رومال والے کیا ہو گیا اس کو, میری طرف دیکھ ذرا دھیان سے, حدیث پاک کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا, جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیا کرتا ہے. کتنے کلمے بولنا ہے, اونچا بولیے کتنے, سبحان اللہ. دوسرا کیا ہے, الحمدللہ. یہ دو وظیفے آپ کو لے کر کے جانا ہے. بستیوں میں چل رہے ہو, اپنے چوراہوں پر بیٹھے ہو تو سبحان اللہ خود بھی کہو, پاس والے سے بھی سبحان اللہ کہلواؤ. آپ کہیں گے مولانا اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ میں نے کہا عقل مند وہ نہیں ہوتا جو اپنے ملٹی میڈیا موبائل سے چوراہوں پر کھڑے ہو کر طرح طرح کی ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر ڈال دیا کرتا ہے, انسٹاگرام پر ڈال دیتا ہے, اس کو عقل مند نہیں کہا جاتا. ہم نے کہا عقل مند کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا الى آخر الآیہ. ہم نے کہا قرآن تو بتا, کیا اس کو عقل مند کہا جائے جس نے فیس بک کے ذریعے شہرت حاصل کر لی ہے؟ کیا اس کو عقل مند کہا جائے جس نے جلسوں میں
वीडियो बनवा बनवा के अपने आप को जमाने के सामने पेश करके ताज शरिया के फतवे की धज्जियां उड़ाकर अपने आप को मशहूर करने के लिए जमाने भर में आम कर दिया है। क्या उसको अक्लमंद कहा जाएगा? हम कहेंगे नहीं नहीं, अक्लमंद वो नहीं है जिसने सैकड़ों बीघे जमीन खरीद ली, वो अक्लमंद नहीं है। जिसने लाखों रुपये कमा लिए वो अक्लमंद नहीं है। जिसने बड़े बड़े बंगले बना लिए वो अक्लमंद नहीं है। जो फॉर्चून के अंदर चलता है, फॉर्चूनर में चलता है, वो अक्लमंद नहीं है। हमने कहा कुरान तू बता अक्लमंद कौन है? कहा कुरान कहता है अक्लमंद वो है अगर खड़े हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, बैठे हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, और बिस्तरों पर जाते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पर नजर नहीं होती, जबान पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरीया, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरीया, आमदे हुज़ूर हसाने मिल्लत, खलीफे हुज़ूर ताजुश शरीया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ ले ताकि बात आगे बढ़ा दो। सारे लोग मना नवाज से अल्लाह रब्बो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात मैं अर्ज करूं, अगर अपने मुआशरे को सुधारना है, पैगाम आला हजरत तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस, इसमें दो जुज़ हैं, दोनों जुज़ों को सामने रख करके गुफ्तगू कर रहा हूँ। तहफ़्फ़ुज़ का माना हो तो इसका माना होता है सेफ्टी, सुरक्षा, हिफाजत करना, और अक़ाइद अक़ीदे की जमा है। इसका माना क्या होता है? जो कुरान और हदीस से साबित हो जाए, हदीस मुतवातिर से साबित हो, उसको अक़ीदा बोला जाता है। अक़ीदा यूँ नहीं बनता, अक़ीदा मजबूत दलीलों से बना करता है। और हम अहले सुन्नत वल जमात का जो अक़ीदा है, तहफ़्फ़ुज़े ईमान, तहफ़्फ़ुज़े अक़ीदा, ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। ईमान किसको कहा जाता है ये भी ज़हन दिमाग में बिठाइए। आज बच्चियों के जहन में ये चीज नहीं है। आज बच्चों के जहन में ईमान की अहमियत, ईमान का माना और मतलब नहीं, इसलिए जहां चाहते हैं वहां बिक जाते हैं, जहां चाहते हैं अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया करते हैं। सरकार की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, अर्ज करने लगे आका मल ईमान, हुजूर ये बता दे ईमान क्या है। मेरे सरकार ने फरमाया आपको ईमान के बारे में जानना है तो सुनो, अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि व अन तुमिना बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान ये है कि तू अल्लाह को एक मान। जिंदा हो कि नहीं? अगर जिंदा हो तो इज़हार जिंदगी करके तो दिखाओ भाई। अरे जिंदगी का इजहार तो करके दिखाओ कि हम लोग जिंदा बैठे हैं। मोहब्बत से बोलो। इससे बड़ा वजीफा भी कुछ और सुनाना पड़ेगा आपको हदीस की रोशनी में। ये दोनों बातें आपको मैंने बता दी, एक बार सुभान अल्लाह बोलो, दूसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हदीस पर अमल हो जाए। तवज्जो है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की जात पर ईमान लाना, अल्लाह को एक मानना। अब यही चीज आज तक हमारे लोगों ने अपनी बच्चियों को सही तौर पे समझाई नहीं, इसलिए वो जहां भी जाती है, इस स्कूल में दाखिला लिया, उधर लिया, मल्टीमीडिया मोबाइल से रातों में बातें की, इसको फ्रेंड बनाया, उसको दोस्त बनाया और जाकर के जिंदगी को तबाह कर लिया। ये बताना पड़ेगा कि तुम्हें जिंदगी के अंदर अगर इख्तियार करना है तो मजहब इस्लाम ही इख्तियार करना है, इसलिए कि कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कुरान कहता है अगर तुम दीन इस्लाम को छोड़कर किसी भी मजहब को इख्तियार कर लो, चाहे वो यहूदियत का मजहब हो, चाहे वो ईसाइयत का मजहब हो, चाहे वो बौद्ध मजहब हो, चाहे वो दूसरा कोई मजहब हो, जैन धर्म हो, किसी भी धर्म को कबूल कर लोगे, कसम खुदा की तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए कि कामयाबी अल्लाह ने किसी और मजहब में नहीं रखी है, उसी मजहब इस्लाम में रखी है, जिसकी बोली ये है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम क्या है?
यही पैगाम है जान है इसके मुस्तफा। रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। ये ईमान होता है अल्लाह को एक मानना, रसूलों पर ईमान रखना, किताबों पर ईमान रखना, और इस बात पर भी अकीदा रखना कि मरने के बाद हमारा हिसाबो किताब होगा। ये जो दूसरी कौमें हैं इनको ख्वाब क्यों नहीं रहता, ये अल्लाह को मानती क्यों नहीं है? इसलिए कि इनका मिजाज है मरने के बाद हम मिट्टी हो जाएंगे। इनका ख्याल है कि हम मरने के बाद दोबारा उठेंगे नहीं, लेकिन हमारा कुरान कहता है अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये समझ रखा है हमने तुम्हें यूं ही पैदा कर लिया? एक बंदा जिंदा हुआ, एक बंदा पैदा हुआ, 60 साल तक जिंदगी काटी, आप क्या समझ रहे हैं ये 60 साल तक उसकी जिंदगी बेकार है? एक बंदा 80 साल में गया, आपने क्या समझ लिया जिंदगी बेकार है? नहीं, कुरान कहता है तुम इस ख्याल में हो हमने तुम्हें यूं ही पैदा कर लिया है, इसलिए तुम जैसी चाहो जिंदगी काटो। अगर चेहरे पे दाढ़ी सजाना है तो सजाओ, नहीं सजाना है तो मत सजाओ, नमाजें पढ़ना है तो पढ़ो, नमाजें नहीं पढ़ना है तो ना पढ़ो, शराबें पीना है तो पियो, ना शराब नहीं पीना है तो ना पियो। हमने कहा नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई है। कुरान पाक में रब कहता है क्या तुम इस ख्याल में हो हमने तुम्हें बेकार ऐसे ही पैदा किया है? नहीं नहीं, बल्कि कुरान कहता है इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम, याद रखना तुम्हारा अलकरीब हिसाब होने वाला है। जवानी कहाँ कटी है पूछा जाएगा, पैसा कहाँ लगाया है पूछा जाएगा, आंखें कहाँ इस्तेमाल की थी पूछा जाएगा, कानों से क्या सुना था पूछा जाएगा, दम कहाँ लगाया था पूछा जाएगा, मदद किसकी की थी पूछा जाएगा। इसलिए मेरे सुन्नी भाइयों, कुरान पाक का पैगाम लेकर जाओ। कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। जरा ध्यान से सुन कुरान पाक की आयत करीमा। कुरान कहता है ईमान वालों, भलाई और तकवे पर एक दूसरे की मदद करो और बुराई पर किसी की मदद मत करो। अगर बीजा बचता हो तो पास ना जाओ, अगर रंदिया नाचती हो तो पास ना जाओ, जुआ खेला जाता हो तो पास ना जाओ, शराबें पी जा रही हो तो पास ना जाओ, लड़कियों के साथ बदतमीजी होती हो पास ना जाओ, मोबाइल में वीडियो दिखाई जा रही हो पास ना जाओ, लेकिन मस्जिद का चंदा हो तो पास चले जाओ, मस्जिद बन रही हो तो पास चले जाओ, मदरसे की तामीर हो तो पास चले जाओ, बच्चों को खिलाना हो तो पास चले जाओ। इसलिए कि मुसलमान कामयाब उसी वक्त होता है जब अल्लाह की दी हुई शरीयत पर अमल कर लिया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझो है, आला हजरत का पैगाम लेना है तो मेरे इमाम का मिजाज सुनो। भैया यार बात ना करो, हमें सबसे बुरी चीज यही लगती है कि तो आप अपनी सुना लो या हमारी। तकरीर के दरमियान बातचीत नहीं। हुजूर हसन मिल्लत को देख लो, आपसे ज्यादा समझदार है। तो ये जब चाहे जैसा चाहे, यही तो इस महफिल के दूल्हा है। लेकिन वो ध्यान से सुनना है, अल्लाह ने आपको इतनी अक्ल तो दी है, कम से कम आने वाले पीर के चेहरे को देख के ही समझ जाओ करना क्या। मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह। आला हजरत का पैगाम, पैगाम आला हजरत। मेरे आला हजरत का मिजाज ये था कि असर और मगरिब के दरमियान किसी से बात नहीं, सिर्फ मदीने वाले की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ा कर। पीछे वाले हजरत साथ दे दे तो मैं समझता हूँ सवाब आपको भी मिल जाएगा, मुझे। इसलिए कि 1 बजे के बाद में तकरीर करने के लिए सबका साथ चाहिए, तभी सबका विकास होता है। समझ गए ना? हाँ, बगैर साथ के विकास नहीं होगा, याद रखिएगा। अच्छा, आपका तो तालमेल होना चाहिए था मैं, लेकिन आप इतने दूर बैठे, आप खाली सामने की आ गए हैं तो फिर जिम्मेदारी अदा कर लीजिए। हम लोग तो जहाँ चले जाते हैं वही हमसे कोई तकरीर करवाता है, एलाउंसर जहाँ जाएगा उससे एलाउंसरी करवाएंगे, नाश्ता जहाँ जाएगा तो उससे नाश्तानी करवाएंगे, बैठ जाएंगे। अल्लाह सलामत रखे भैया, कुछ तो आपको करना पड़ेगा, तभी तो सब कुछ मिलेगा। कुछ करने ही से सब कुछ मिलता है। समझो है जी जी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज मुबारक क्या था? असर और मगरिब के दरमियान जैसे ही सब चले गए, नमाज पढ़ी, आला हजरत का कमरा बंद है, किसी से मुलाकात नहीं, किसी से बात नहीं। अगर है तो मदीने वाले की बात हो रही है, दुरूद पढ़ा जा रहा है।
ملتا ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم. اگر سرکار کا عشق پیدا کرنا ہے بزرگوں نے فرمایا 3 کام کیا کرو. پہلا کام یہ ہے کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. دوسرا کام یہ ہے کثرت کے ساتھ نبی پہ درود بھیجا کرو. تیسرا کام یہ ہے اچھی آواز میں سرکار کی نعت سنا کر. یہ ہمارے بزرگوں نے عشق کا مزاج دیا ہے. عشق اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عادت مبارکہ یہ ہے عصر کی نماز کے بعد نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں. مگر باہر امام احمد رضا خان آپ نے نبی پہ درود پڑھا. سرکار نے آپ پہ ایسا کرم فرمایا. جمیل قادری کے بیٹے ایک دن آئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. کسی نے کہا اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات کا ٹائمنگ نہیں تھا. جس نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے وہ جانتا ہوگا کہ حضرت کی ملاقات کا وقت 11 سے لے کے 1 بجے تک صبح میں ہوا کرتا تھا اور شام میں مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت کا بھی ایسا ہی کوئی ٹائمنگ تھا ملاقات کا. امام اہل سنت سے ملاقات کا وقت تھا نہیں. جمیل قادری کے بیٹے نے کہا ابھی تو ملنے کا ٹائم ہے نہیں. انہوں نے کہا اگر ملنے کا ٹائمنگ ہوتا تو آپ سے کہتے کیوں نہیں ہے, اسی لیے سفارش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, بھائی ذرا دھیان سے سنیے گا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال دیکھے. میرے امام نے کیا کیا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں جیسے ہی وہ پہنچے انہوں نے کمرے کو چاروں طرف سے دیکھ لیا. دائیں دیکھا مگر اعلیٰ حضرت نہیں, بائیں دیکھا مگر اعلیٰ حضرت نہیں, شمال میں دیکھا مگر اعلیٰ حضرت نہیں, جنوب میں دیکھا مگر اعلیٰ حضرت نہیں. پورا کمرہ چھان مارا. امام احمد رضا خان کی ذات نظر نہیں آتی. کچھ دیر کے بعد جب یہ واپس ہونے لگے دروازے کے قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. اب سبحان اللہ کی صدا بلند ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں جیسے ہی وہ کمرے کے قریب گئے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں بریلی کا امام کمرے میں نظر آ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت تھے نہیں, اب کہاں سے آ گئے؟ رہا نہیں گیا. کہنے لگے حضور بتائے تو صحیح معمہ کیا ہے, راز کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ضرورت پیش کرو. حیات اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کر لیں اور آسان کر دیتا ہوں کرامات اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کر لیں. جناب اویس کرنی صاحب نے ان کو الگ کر کے کتابوں کی شکل میں لکھ دیا ہے. میں ان دونوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لے کر کے جائیے گا. ادھر دیکھیے ذرا دھیان سے. مجھے رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں جمیل قادری کے بیٹے نے کہا حضور حاجت تو میں نے پیش کر دی ہے مگر معلوم کر کے جاؤں گا وجہ کیا ہے. تب اعلیٰ حضرت نے اصرار پر اصرار کرنے کے بعد فرمایا یہ میرے نبی کا کمال ہے کہ ہر جمعرات کو میں نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے جاتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, پیغام اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یاد رکھو اگر یہی مزاج تم نے پیدا کر لیا تو مدینے والا تم پر بھی کرم فرمائے گا, چاہے کرم کی شکل بدلی ہو, الگ انداز میں کرم فرما دے. میں نے 6 سال 7 سال تقریباً اپنے پیر سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا, وہی معمول میرے پیر کا بھی تھا. عصر کی نماز پڑھی اس کے بعد دلائل الخیرات شریف کا ورد کیا کرتے تھے. حال یہ ہو گیا تھا کہ جب زبان بولنے سے قاصر ہو گئی تو اشارہ کرتے اپنے پوتی داماد سے اور کہتے چلو آؤ, اور آنے کے بعد مجھے نبی کریم کا درود سناؤ. معمول نہیں چھوڑا. یہاں تو جمعہ جاتے ہیں لوگ فرض ادا کرنے, لیکن تاج الشریعہ کو ہم نے قریب سے دیکھا. الحمدللہ رب العالمین. فرائض تو فرائض, نوافل کا بھی اہتمام ایسے کرتے تھے جیسے بندہ فرض نمازوں کا اہتمام کیا کرتا ہے. سنت کا اہتمام بھی ایسی کیا کرتے تھے جیسے بندہ واجبات کا اہتمام کیا کرتا ہے. عصر کی نماز کے بعد نبی کی بارگاہ میں درود و سلام. ہم نے کہا کیوں نہ پڑھے درود و سلام, اس لیے کہ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ ومن صلی علیہ مئہ كتب اللہ له بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من اللہ واسکنہ اللہ تبارک و تعالی یوم القیامۃ مع الشہداء. مدینے کے تاجدار فرماتے میرے امتی ایک بار مجھ پہ درود بھیج تو صحیح. اللہ
कितनी बार? एक बार। बोलो भाई, दीवारों से टेक लगाने वालों, कितनी बार? एक बार। सरकार फरमाते हैं तू एक बार भेजेगा, मेरा रब तुझ पर 10 बार भेजेगा। तू अपने नबी पे 10 बार भेज तो सही, अल्लाह ताला तुझ पर 100 बार भेजेगा। और अगर आपने दुरूद सलाम की आदत बना ली, मगर आदत कैसे? फज्र पढ़ो, नबी की बारगाह में 100 बार दुरूद पढ़ो, मगरिब पढ़ो, ज़ोहर पढ़ो, फज्र पढ़ो, सारी नमाजें अदा करने के बाद अगर 24 घंटे ज्यादा वक्त नहीं मिलता तो 10 बार हर नमाज के बाद पढ़ लो। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 50 के लिए अलग से वक्त निकाल लो। अबे निकाल सकते हो कि नहीं भाई? निकाल सकते हो नहीं? निकालना ही चाहिए। मेरी बहनें यहाँ बैठी है, वो भी अपना किरदार संभाले, इसलिए कि बेटे जो होते हैं वो अपने बच्चे, अपने माँ बाप के किरदार को देखा करते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, नकीब इजलास कह दूं, आपको थोड़ी सी बात सुनाई देता हूँ। सैयदना इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। सैयदना इमाम शाफई भी बक़ैदे हयात है। इमाम शाफई ने सुना था इमाम मोहम्मद का मामूल है, खाना बहुत कम खाते हैं, आपकी आदत है, पूरी रात नमाज पढ़ते हैं, आपकी आदत है, तहज्जुद गुजार है। ये 3 बातें सुनी थी। आपने कहा चलो आजमा के देखता हूँ, अब जरा बेटियां, बहन बेटियां इस किरदार पर नजर रखेंगी। उन्होंने कहा चलो दावत करते हैं। इमाम शाफई की दावत की गई। भाई इधर देखिए और मेरी तरफ सफेद कपड़ा, दिल नहीं लग रहा है ना तो उठ के चले जाइए। सारे काम आप नहीं अपने सर पे लिए हैं तो जलसा सुनने आए क्यों है? सब कुछ करते रहिए, जलसा मत सुनिए। ध्यान से जरा मेरी तरफ तवज्जो करें। हजरत इमाम मोहम्मद की दावत कर दी। इमाम शाफई ने खाना बनाया, अपनी बेटी से कहा बेटी खाना बना। इमाम शाफई के बेटी ने खाना बनाया। इमाम शाफई ने इमाम मोहम्मद की दावत की रात को आए, दस्तरखान लगाया, गौर से देखते रहे खाना कितना खाएंगे। इमाम मोहम्मद जिनके बारे में सुना था खाना बहुत कम खाते हैं, लेकिन आज बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। पहली बात गलत साबित हो गई। दूसरी बात ये थी कि रात में तहज्जुद गुजार है, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, इसलिए बेटी से कहा बेटी बर्तन के अंदर पानी रख देना ताकि हजरत को वुजू की जरूरत पड़े तो वुजू फरमा ले। इन्होंने पानी ला के रख दिया। पूरी रात इमाम मोहम्मद एक करवट पर लेटे रहे और पूरी रात गुजार दी, ना वुजू किया ना तहज्जुद के लिए उठे। कहा ये तो अजीब मामला है। तीसरी बात, आपने जो है रात को कहा कि वो तहज्जुद गुजार भी है, पूरी रात इबादत भी किया करते हैं, आपका यह मिजाज था, आपने कुछ नहीं किया, एक करवट पे लेटे रहे। नमाज फज्र का वक्त आया, इमाम मोहम्मद भी उठे नमाज के लिए, इमाम शाफई भी उठे नमाज के लिए। नमाज से फारिग होने के बाद इमाम मोहम्मद के लिए इमाम शाफई ने पूरी तरीके से नाश्ते का इंतजाम किया। और उसी दरमियान अर्ज की सरकार, मैंने सुना था आप खाना बहुत कम खाते हैं, लेकिन आपने रात को खाना बहुत ज्यादा खाया। अब बहनें मेरी सुने, जिनका चम्मच हांडी के अंदर पड़ा होता है जबान पे काले होते हैं। जिनका शौहर खेत पर काम करने चला जाता है, बेटों को खामोश करने के लिए कार्टून दिखाती है, यूट्यूब जैसा कल्चर देती है। याद रखना, कभी बच्चे सुधर नहीं सकते। सुधरते उस वक्त है कि जब फरीदुद्दीन गन शकर की होती है, हाथ में मुसल्ला देती है और कहती है बेटा अल्लाह का जिक्र कर, नमाज पढ़। आज जिन हाथों में मुसल्ला होना चाहिए था, उन हाथों में तस्बीह और मुसल्ले की जगह मोबाइल आ गया है। जिन जबानों पर मुस्तफा की नात होना चाहिए थी, आज उस जबानों पर गाने आ गए हैं। जिन आंखों के सामने मुकद्दस कुरान का पारा होना चाहिए था, आज उन आंखों के सामने मोबाइल की स्क्रीन आ गई है, बड़े बड़े टेलीविजन आ गए हैं। फिर रात में चीखते हैं कि मेरा बेटा शराबी हो गया, मेरा बेटा जुआरी हो गया, मेरी बेटी फला के साथ भाग गई है, मेरे बेटे ने फला के साथ रिश्ता कर लिया है। मैंने कहा साहिब, तूने सरकार की मोहब्बत सिखाई कहाँ है? शरीयत मुस्तफा सिखा तो सही, तेरे बेटे भी बिलाल की सीरत पर अमल करते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान सरकार मसौली, मसलके आला हजरत
آمد حضور حسان ملت اسماعیلی دولہا عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. آپریٹر صاحب تھوڑی آواز ہو تو کھول دیجیے اس کی، ورنہ پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ جیسا چاہیں بچا کے لے جائیں. ارے بھائی مائک ہے یہ، اس کا کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑا اور کھولیے اس کی آواز. توجہ ہے، ادھر نہ دیکھیے بھائی، مائک والوں کو نہ دیکھیے، مجھے دیکھیے. میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں، آپ کاہے دیکھ رہے ہیں؟ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کھانا اتنا کیوں کھایا؟ فرمایا کھانا کھاتا کم ہوں لیکن کیا کرتا، تمہاری بیٹی نے ذکر الہی کر کے کھانا بنایا تھا، لذت ہی اتنی لگ رہی. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کھانا کھاتا چلا گیا، لذت پیدا ہوتی چلی گئی. آپ کو معلوم ہے جب بیویاں کھانا بسم اللہ شریف پڑھ کے اور جب کھانا بناتے ہوئے نبی پہ درود پڑھتی ہیں تو وہ کھانا بیکار نہیں ہوتا، شوہر بچے ساس سسر کے پیٹ میں نور بن کر کے جاتا ہے. کہا سرکار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، رات آپ نے پوری رات لیٹ کر کے گزار دی، نماز تہجد بھی ادا نہیں کی. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مصلی بچھا کے پوری رات نماز پڑھتے رہے. امام محمد نے پوچھا میاں یہ بتاؤ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے سرکار میں نماز پڑھتا رہا، آپ نے پوری رات نماز نہیں پڑھی، آپ تو لیٹے رہے ایک کروٹ پر. امام شافعی نے پوچھا اچھا، امام محمد نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز کا فائدہ کس کو ملے گا؟ کہا حضور نماز میں نے پڑھی ہے، اس کا فائدہ مجھے ملے گا. کہا آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں سو رہا تھا؟ ایک لمحے کے لیے میری آنکھ نہیں لگی ہے، میں سوتا بھی کیسے؟ جب میری قوم میرے سہارے سو رہی ہے تو میں کیسے سو سکتا ہوں؟ یہی سے علماء کا وقار سمجھ جاؤ. تھوڑی سی غلطی اگر کسی امام سے ہو گئی تو ہماری قوم کا جاہل کھڑے ہو کر کے بولتا ہے ان مولویوں سے ہم بہتر ہیں. میں نے کہا تو اپنی ناکیں رگڑ لے، اپنی پیشانی میں گھٹے بنا لے، مگر قیامت تک تو عالم سے افضل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ علم کو اللہ نے وہ وقار دیا ہے جو وقار کسی اور کو ملا ہی نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، من قرأ القرآن واحتسب من احادیث رسول اللہ وکانت هناك عزیز غزیرۃ. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے قرآن کو سیکھ لیا ہے، بھرپور حدیثیں بھی محفوظ کر لی ہے اور اس کی طبیعت بھی اچھی ہے، طبیعت اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہابی مولویوں کے ساتھ دوستی نہیں ہے، رافضیوں کے ساتھ دوستی نہیں ہے، ان کی بیٹیوں کو لانا نہیں ہے، ان کو بیٹیاں دینا نہیں ہے، ان کی شادیوں میں جانا نہیں ہے، ان سے دوستی کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا ہے دشمن احمد کو شدت کی دی ہے، ملحدوں کی کیا مرفت کی دی ہے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی دی ہے. سرکار فرماتے اگر قرآن سیکھا، حدیثیں یاد کر لی، طبیعت اچھی ہے، کانا خلیفۃ من خلفاء انبیاء اللہ، تو ایسا عالم کوئی عام نہیں، نبی کا جانشین ہوا کرتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون ہوتا ہے؟ نبی کا جانشین. پتہ ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تقریر ہو رہی ہے، دیکھ ادھر رہے، کیا سمجھ میں آئے گا؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ نبی کا جانشین. اب تو بولو جانشین ہوتا ہے. کون ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جانشین ہوتا ہے. ہاں، پاس والوں کو بھی جگہ دیجیے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے مجھے، سچ بتانا بالکل. ادھر دیکھیں، ادھر ادھر بات چیت نہ کیا کریں. فیس بک یوٹیوب دیکھتے ہوئے کبھی طبیعت اٹھاتی ہے؟ صحیح بتانا مجھے. یہ سب سے بڑی بیماری ہے تمہارے دل میں. اس کا علاج کراؤ، علاج. سمجھ گئے؟ توجہ ہے. اگر قرآن سننے میں، تقریر سننے میں، نعت سننے میں، حدیث سننے میں دل اکتانے لگے، توجہ ہٹنے لگے اور 10 گھنٹہ یوٹیوب دیکھنے میں طبیعت لگنے لگے تو سمجھنا کہ شیطان تمہارے سروں پر بیٹھ چکا ہے. ایمان کی فکر کرو میاں، ایمان کی فکر. سرکار شاہ جمال الاولیاء کی بارگاہ میں گیا تھا حاضری دینے چند دن پہلے. آپ کو معلوم ہے سرکار شاہ جمال الاولیاء کون ہے؟
جن کا فیضان مسولی میں بھی ہے، جن کا فیضان کالپی میں بھی ہے، جن کا فیضان الحمدللہ محرہ مقدسہ میں بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سرکار شاہ جمال الاولیاء ہے، لیکن تقوی کا عالم یہ ہے۔ نقیب اجلاس میں نے تاریخ پڑھی، جب انتقال ہونے والا تھا وصیت فرمائی کہ سامنے قبرستان نظر آ رہا ہے، مجھے اس قبرستان میں دفن کر دینا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس قبرستان میں کچھ نابالغ بچوں کی قبریں ہیں، مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ میرا ایسا ہی حشر ہوگا جیسے ان کا حساب نہیں ہوگا، اسی میرا ہی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون جمال الاولیاء ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ جن کی ذات کا عالم یہ ہے کہ ان کو صرف ایک مومن ہی نہیں بلکہ ولیوں کا حسن و جمال کہا ہے ان کے پیر۔ اللہ 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 اللہ۔ کہاں گئے ہم لوگ؟ نمازوں کا پتہ نہیں، عبادت کا پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا تھا بریلی کے پیغام دینے والے علمی صاحب نے، جو اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خاں کے شاگرد تھے، ان کا نام بھی مولانا حسن علمی تھا۔ انہوں نے کہا تھا کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار۔ کیا بات ہے۔ سنو دھیان سے، جوانیاں کہاں لگائیے تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ رات کی تنہائیوں میں اس سے بات اس سے بات، نہ باپ نہ ماں کی فکر نہ باپ کی فکر، ادھر ماں چیخ چیخ کے اس کا برا حال ہے، لیکن بھیا ہم نے تو جو ارادہ کر لیا ہم وہی کریں گے، نہ ہمیں ابا کی فکر ہے نہ اماں کی فکر ہے۔ ابے ظالم اپنی جان پہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ پیغام لے کر کے جا۔ سرکار شاہ جمال الاولیاء کوئی عام ذات ہے؟ آپ جب پڑھنے کے لیے 14 سال کی عمر ہے، آپ کے والد سرکار شاہ حمید الدین مخدوم جہانیہ ثانی نے کہا جاؤ بیٹا قاضی ضیاء الدین، جن کو قاضی جیا بھی کہا جاتا ہے، سرکار قاضی جیا کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ انہی کے لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا خانہ دل کو ضیا دے نور ایما کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے۔ یہی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فیض پا رہے ہیں۔ ان کا کمال کیا ہے؟ 14 سال کی عمر ہے، باپ نے کہا بیٹا چلے جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ قاضی ضیاء الدین کے پاس پڑھنے جانا ہے۔ ظاہری علوم تو ابا نے پڑھا دیے ہیں، اب باطنی علوم کے لیے بھیجا گیا۔ آپ ریاضات مجاہدات کر رہے ہیں۔ ایک دن عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پیر چلے گئے اپنے گھر۔ اے بھائی صاحب ذرا دھیان سے سنیے، ورنہ میں نیچے بھی گرانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ جلال مجھے اچھا خاصا آتا ہے، اور یہ جلال بھی ان آقاؤں کا صدقہ ہے، اس لیے کہ اچھی بات پر جلال آنا، غلط بات پر جلال آنا، اچھی بات پہ جمال آنا، یہ ہمارے بزرگوں کا مزاج ہوا کرتا ہے۔ دل نہیں کر رہا ہے تو کہیں سے بھی اٹھ کے چلے جائیے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہاں فرشتوں کی جماعت کو بھی بھیج دیا ہے جو فقیر کی گفتگو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تیار ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار قاضی ضیاء الدین قاضی جیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھر جا رہے تھے، پیچھے پیچھے سرکار شاہ جمال الاولیاء بھی گئے۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچ کے پلٹ کے دیکھا، اللہ 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 تو دیکھا مرید بھی چلا آ رہا۔ کیا بات ہے۔ کہا بیٹا جاڑے کا موسم ہے، تمہارے پاس کچھ اوڑھنے کے لیے ہے؟ کہا حضور نہیں ہے۔ واہ واہ۔ آپ نے اندر سے دلائی لے کر کے آئے، لحاف، دلائی کی شکل تھوڑی الگ ہوتی ہے لیکن لحاف سمجھ لیجیے، لائے اور لانے کے بعد کہا بیٹا لے لو۔ جیسے ہی پیر کے ہاتھ سے دلائی ملی، سر پہ اٹھا کے رکھی۔ یہاں تو نہ ادب ہے، سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہا۔ اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ نہیں کہا گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین۔ نقیب اجلاس نے مجھے دیکھ کے کہا مولانا صاحب صرف 2 کوڑی کے آدمیوں، میں نے کہا 2 کوڑی کے، انہوں نے کہہ دیا میری کچھ قیمت لگا دی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مہنگے ہیں کوڑی کے 3۔ ایک کوڑی میں اگر ہم جیسے 3 خریدے جائیں مہنگے ہیں، مگر میرے سرکار تیری کرم نوازی کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار قاضی جیا رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی دلائی دی، مجھے دیکھ رہے ہیں آپ، نظریں ہیں آپ کی ادھر، تھوڑی دیر کے لیے قبلہ مان لو۔ مولانا شہزاد صاحب قبلہ کہتے ہو تو قبلہ مان لو، کیا جاتا ہے؟ نماز نہیں ہے، کعبے کے لیے
की तरफ रुख करना जरूरी है, लेकिन किबला किसी को भी बनाया जा सकता है। और इस वक्त यहाँ दो किबले, ये आपकी मोहब्बत से किबला है, ये मेरी मोहब्बत से किबला है। तवज्जो है। तो अब तो सारी नजरें इधर ही होना चाहिए, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार। हजरत काजी जिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, दुलाई ले लो। जैसे ही दुलाई ली, सर पर लेकर खड़े रहे। पीर साहब अंदर चले गए, दरवाजा बंद हो गया। आपने सोचा कि ये चले गए होंगे, लेकिन जैसे ही काजी जियाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज फजर के लिए दरवाजा खोला, हैरत ज़दा हो गए। क्या देखते हैं? सरकार काजी जिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह देखते हैं कि मेरा मुरीद जमालुल औलिया जमालुद्दीन दरवाजे पर खड़े हैं और वही दुलाई सर पे रखे हुए हैं। फरमाया, बेटा क्या हुआ, पूरी रात तुम यही खड़े रहे? कहा, क्या हुआ, पूरी रात यही खड़े रहे? कहा कि हाँ। अब देखो रकीब साहब, ये जुमला जाय नहीं होना चाहिए, पूरा वाकया इसी पर टिका हुआ है। हजरत काजी जिया ने पूछा, बेटा पूरी रात तुम ऐसे ही खड़े रहे, वजह क्या है? कहा कि हजरत मैंने असल में ये सोचा, जब आप दुलाई देकर गए थे तो चूंकि आपकी इस्तेमाल करदा थी, आपकी इस्तेमाल करदा थी, आपकी इस्तेमाल की हुई थी, आप इसको ओढ़ते थे, अपनी दुलाई आपने मुझे दे दी। अब मुझे ये पता नहीं था कि आप चेहरे किधर रखते थे, पैर किधर रखते थे, आप दुलाई ओढ़ते थे, आपके दुलाई में चेहरा किधर होता था, पैर किधर होता था। जमालुद्दीन की इतनी हिम्मत रही कि जिधर से आपका सर लगा हो उधर मैं पैर कर सकूं, इसलिए पूरी रात दुलाई को सर पे रख के मैं खड़ा रहा। सरकार जमालुल औलिया के लिए आपका कमाल देखिएगा। काजी जिया ने नमाज पढ़ाई फजर की, सारे मुरीदों को जमा किया और कहा, इसको देख लो, ये जलालुद्दीन नहीं जमालुल